अस्सलाम वालेकुम जी। डिफेंस लाहौर में एक वाक़या हुआ। एक फ़िज़िक्स के उस्ताद थे, वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे, पढ़ाते थे वो, और एक बिगड़ा बच्चा जो था वो उनको मुसलसल छेड़ रहा था और उन्होंने उतर के उस बच्चे को समझाने की कोशिश की, डांटा भी। साथ वाली गाड़ी में उस बच्चे के वालिद साहब भी थे, उन्होंने भी अपने बच्चे को मना फरमाया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह गाड़ी लग सकती है। उसने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कैसे लगती है गाड़ी। और फिर वो दूर से 160, 170, 180 की स्पीड पे आया और उसने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। ज़ाहिर उस्ताद थे तो कोई उनकी हल्की फुल्की गाड़ी ही होगी बेचारे की, तो उसके अंदर बैठे हुए तमाम अफराद जो थे वो फौत हो गए। इस वक्त शहर लाहौर में ये बहस चल रही है कि वो लड़का जो है वो अगर किसी का बेटा है, और वो गाड़ी जो है उसके बारे में तो यार लोगों ने तलाशी कर ली है कि वो नॉन कस्टम पेड नाजायज़ गाड़ी है। ज़ाहिर नॉन कस्टम पेड तो चोरी की गाड़ी ही हुई ना, तो वो चोरी की गाड़ी है। और लेकिन ये है कि वो लड़का जो है वो और उनके वालिद साहब का बैकग्राउंड नहीं मिल पा रहा कि वो कहाँ से हैं। अब इसके ऊपर स्पेकुलेशन चल रही हैं कि वो जनाब नंबर 1 अदारे से कोई ताल्लुक़ हो सकता है। मेरा ख्याल नंबर 1 अदारे वालों को फौरी तौर पे पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, मतलब कि अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए कि वो हैं या नहीं हैं। लेकिन बहरहाल देखिए, पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी डीलर्स भी, पहले कहा गया कि वो प्रॉपर्टी डीलर का है, एक ये भी कहा गया कि वो प्रॉपर्टी डीलर किसी का बच्चा है। अब प्रॉपर्टी डीलर हमारे मीडिया को इश्तिहार देते हैं, बल्कि हमारे मीडिया को ओन करते हैं, तो इसलिए उनका FIR में तो नाम आ गया वल्दियत में। पस मंज़र कोई नहीं बता रहा कि वो कौन साहब हैं जिन्होंने ये नुतफ़ा जो है इस दुनिया को अता किया था। और पुलिस ने भी पूरी की पूरी कोशिश की कि उसको जेवेनाइल करार दे के, यानी बच्चा करार दे के वो उसके ऊपर असली कानून ना लगने दें। अब उसने बड़े धड़ल्ले के साथ पुलिस को स्टेटमेंट दिया, और पहली दफ़ा हमने देखा कि पुलिस का बंदा जो है ना वो बड़ा, जनाब ये देखिए जनाब, अंडर एज ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। मामा तुमने चेक किया है यहाँ से कलाइयाँ देख के कि वो उसकी एज कितनी है? वो जब मुँह से बक रहा है, वो अफनान नानी बच्चा जो है, चोर आपको पता है ना खुद ही पकड़ा जाता है, वो मुंह से बक रहा है कि मैं A2 का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर ये जो प्रेप और प्रेप के बाद नर्सरी और नर्सरी के बाद जनाब फिर पहली क्लास तक जाते जाते बच्चे की उम्र 6 साल हो जाती है, ठीक है। गुजरा हूँ इन तमाम मराहल से। जो अंग्रेज़ी मीडियम के चोंचले होते हैं ना वालिदैन की जेबों से फीसें निकलवाने के, इसमें पहला बच्चा नर्सरी जाता है फिर प्रेप, हाँ पहले नर्सरी जाता है फिर प्रेप जाता है, और प्रेप के बाद जनाब अब नर्सरी जो है उसमें वो 3 साल से कम का बच्चा नहीं लेते। अब ज़ाहिर है किसी ने जो है वो फिक्रा ऐसे ही बदतमीज़ सा निकलने लगा था। मतलब नॉर्मली बच्चे की उम्र ये नहीं होती कि पूरे 3 साल है जिस दिन वो दाखिल होने जा रहा है, 3.25, 3.5, 3.25 भी हो जाती है। वो 3 से कम का बच्चा दाखिल नहीं करते, ठीक है, अच्छे स्कूल जो हैं। तो ज़ाहिर है कि ये किसी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, अगर A2 कर रहा है तो किसी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होगा। तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 3 साल से कम का बच्चा जो है वो प्रेप नर्सरी में नहीं लेते। तो 1 साल नर्सरी हो गई, 1 साल प्रेप हो गया, 3 और 2 5 साल हो गए। तो 5 साल की उम्र में उसकी पहली क्लास स्टार्ट हुई, तो 11वीं क्लास उसकी ख़त्म होगी, यानी कि O लेवल ख़त्म होगा 16 साल की उम्र के अंदर। और अगर वो रेगुलर अपने ट्रैक के ऊपर चल रहा है तो 2 साल के A लेवल है, तो 16 और 2 18 साल, यानी वो 18वें साल में है या 18 साल का हो चुका हुआ है। ज़्यादा इम्कान है कि वो 18 साल का हो चुका हुआ है। तो लाइसेंस उसके पास भी नहीं था। तो पहले तो पुलिस ने इस तरह बचाने की कोशिश की। आखिरी इतलात तक 2 इन्वेस्टिगेशन अफसर जो हैं उनको फारग कर चुके हैं पंजाब पुलिस के सरबरा बिलाल सदीक किमियाना साहब, नाकस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। मेरा तो ख्याल है कि बिलाल सदीक किमियाना साहब की भी पूछगिछ होनी चाहिए इस हवाले से कि मतलब किस तरह के लोग हैं
اور ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے والد صاحب کا سٹیٹس کیا ہے, وہ کون سی جگہ کے اوپر قابض ہو کے انہوں نے ہاؤسنگ اسکیم بنائی ہوئی ہے, بتا دیں قوم کو, ٹھیک ہے. نہیں تو ڈیوٹی میں لائیے 2-3 رپورٹراں دی, چیتے قسم دے رپورٹراں دی, اور اگلے ولاگ کے اندر آپ کو پورا اس کا کچا چٹھا بتائیں گے. FIR کی کاپی پہنچ گئی ہے, میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ کاپی آپ رکھ لیں, لیکن فی الحال ہم آپ کو پورا اس کا پتہ کر کے بتاتے ہیں. جیسے ہی وہ انفارمیشن آئے گی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جس طرح پولیس نے کنائیو کیا ہے, بظاہر وہ جو ہے وہ وکٹم کے ساتھ کہ دیکھیں جناب انڈر ایج بچہ ہے, اس سے غلطی ہو گئی ہے, اس طرح کی غلطیاں روکنے کے لیے والدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ کم عمر بچوں کو ڈرائیونگ کے اوپر نہ بھیجیں, یہ کریں وہ کریں, اس طرح کا لیکچر وہ ایک ہونک قسم کا پولیس افسر کھڑا ہو کے دیتا ہوا پایا جا رہا ہے. تو وہ بیسیکلی اس افنان کو جو قاتل ہے 6 افراد کا مجرم ہے, یہ بھی مجرم ہے اور اس کو پالنے والا بھی مجرم ہے اور اس کو اس دنیا میں لانے والی خاتون بھی مجرم ہے. اس کی جو جسٹیفیکیشن دے رہے تھے پولیس کو خود پھر پڑ گئی اپنے آپ اپنی کہ ایسی کی کار بیٹھے ہیں. تو پھر پولیس والوں نے وہ انویسٹیگیشن آفیسر ہٹائے ہیں, 2-3 اور بھی افسر ادھر ادھر کیے ہیں. میرا خیال ہے کہ 6 افراد کے اجتماعی قتل کو چھپانے کے جرم کے اندر عثمان صاحب آپ ایک باضمیر اور فرض شناس پولیس افسر ہیں, جو کہ IG پنجاب ہیں, آپ کو CCPO لاہور کو تو پھڑکانا بنتا ہے سر. مطلب دیکھیے ٹو بی ویری فیئر سر, یہ دیکھیے 6 افراد کا اجتماعی انٹینشنل ٹارگٹ کلنگ, اور اس کو آپ کی جو فورس ہے وہ چھپاتی ہوئی پائی جا رہی, ٹھیک ہے نا. دیکھیے ہم 9 مئی کے حوالے سے آپ کی فورس جو ہے جو ہائی ہینڈڈنس کر رہی ہے, جو لوگوں کے گھروں میں گھس رہی ہے, اور یہ وہی کام کر رہی ہے آپ کی فورس آج کل جو کہ کسی زمانے کے اندر CTD کیا کرتی تھی. وار اگینسٹ ٹیرر میں امریکیوں کی طرف سے پیسہ آیا ہوا تھا, کئی دفعہ تو امریکی بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو CTD لوگوں کے گھروں میں گھستی تھی, ان کے قیمتی زیورات چوری کرتے تھے یہ لوگ, ان کے گھروں سے کوئی ڈیکوریشن پیس اچھا لگ گیا وہ اٹھا کے لے جاتے تھے, ان کی گاڑیاں لے جاتے تھے, وہ کئی سال انہوں نے چلا کے واپس کی ہیں, ٹھیک ہے. اور بھی بہت کچھ کیا ہے, وہ اب دہرانے کو دل نہیں کرتا, میں پہلے کئی دفعہ ولاگ کے ساتھ کر چکا ہوتا ہوں. وہ جو مغوی ہوتا تھا یا جس کو انہوں نے اغوا کرنا ہوتا تھا, اغوا ہی کرنا ہوتا تھا, ریسٹ کا نہیں ہوتی تھی. ریسٹ جو وہ ہوتی ہے جو آپ اگلے دن ڈکلیئر کریں. ان کے اٹھائے گئے لوگ جو ہیں وہ تو ریسٹ نہیں ہوتے تھے, وہ 6 ماہ, سال 2 سال 5 سال 7 سال کے لیے غائب ہو جاتے تھے, اور پھر جو ہوتے تھے وہ کسی کمزور ذہنی حالت میں مل جاتے تھے, یا خبر آتی تھی کہ گوانٹانامو بے بھجوا دیے گئے ہیں. تو جس طرح CTD کیا کرتی تھی نا مشرف صاحب کے دور میں, بعین ہی اس وقت پنجاب پولیس کر رہی ہے 9 مئی کے مشتبین کے خلاف. لیکن 9 مئی جو ہے وہ ایک ایسا ناقابل جسے کہنا چاہیے فراموش اور ناقابل معافی جرم ہے کہ اس کے کسی ملزم کی میں تو حمایت نہیں کر سکتا بھائی, سیدھی سی بات ہے. تو اس لیے ہم اس کے اوپر تو چپ ہیں کہ ٹھیک ہے جنہوں نے 9 مئی کیا ہے وہ بھی آئیں اور پریس کانفرنس کریں اور اس سے توبہ طائب ہوں اور چلے جائیں گھروں کو, جا کے سکون کی زندگی گزاریں اور جا کے اپنی چونچ بھی بند رکھیں. ورنہ پھر آپ کے ساتھ فواد چودھری والی ہوگی. ویسے فواد چودھری آج کل کتنے ہیں, ویسے آپ کے ساتھ فواد چودھری والی ہوگی پھر, اور پھر آپ کی حمایت میں کوئی آواز بھی نہیں اٹھے گی. لیکن اس سے ہٹ کے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ جو آپ کی پولیس جو آپ نے انلیش کی ہوئی ہے 9 مئی کے ملزمان کے خلاف, اس پہ میڈیا نہیں بول رہا نا, کیونکہ انہیں پتہ ہے 9 مئی ایک جرم تھا اور یہ ہوا ہے, اور جب تک اس سے ڈسوسیٹ نہیں کرتے لوگ اپنے آپ کو, اس وقت تک معاشرے کے اندر امن کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. لیکن سر یہ تو ٹارگٹ کلنگ ہے. 160-180 کی سپیڈ کے اوپر آپ گاڑی لا کے, ایک شریف آدمی جس کی گاڑی میں سے ویسے ہی کچھ کھوتر سوک قسم کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ایسے جھوم جھوم کے چل رہی ہوتی ہے, اس کے اندر کو ٹکر مارے گا اپنی بڑی ساری وہ پراڈو کو, تو
اس گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تو لوگ اس کو ساتھ یہی ہوگا نا جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ بہرحال جی بہت افسوسناک سانحہ ہے پاکستان کے اندر، جس طرح سے ال گاٹن منی کے نتیجے کے اندر جو مانسٹرز تخلیق کیے جا رہے ہیں، بھلے وہ پی ٹی آئی کے اندر ہوں یا پی ٹی آئی کے اندر نہ ہوں۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس بچے کا جب حدود دربہ آیا نہیں، ابھی آئے گا نا، شرط لگا لیں میرے ساتھ، یہ یوتھیا نہ نکلا تو مجھے کہیے گا دادا آپ نے ساری عمر جو ہے نا بس ایویں ٹوپی پائی، ٹھیک ہے نا؟ آؤ میں آپ کو شرط لگا کے کہتا ہوں یوتھیا نکلنا ہے پچھوں، ٹھیک ہے؟ اور جو استاد تھے نا، جو استاد اور استاد سے پہچان بھی رہے تھے، تو وہ جو استاد کی فیملی کو سیکسولی جنسی طور پہ ہراساں کر سکتا ہے ان کے سامنے کھڑا ہو کے، ڈیئر ڈیول، وہ کتنا کا بڑا خبیث ہوگا۔ اور مطلب کہ اس سے تو روزانہ ابلیس جو ہے وہ ٹیوشن لینے آتا ہوگا۔ بہرحال دکھ اور تکلیف میں ہیں، میڈیا جو ہے وہ ٹوٹل خاموش ہے۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ کسی بہت بڑے ڈیولپر کا چشم و چراغ ہے، یا کسی حاضر سروس صاحب جو ہیں ان کی آنکھ کا تارہ ہے۔ میرا خیال ہے حاضر سروس کے حوالے سے ادارے کو اپنی پوزیشن کلیریفائی کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ بھد اڑ چکی ہوئی ہے، اس حوالے سے پوزیشن کی کلیئر کرنی ہے۔ پولیس کو کہیں کہ بتائیں اس کا حدود دربہ کیا ہے، اس کے والدین کا کہاں سے یہ ناجائز دولت آئی ہے اس کے پاس، اور وہ جو ہے نکلنی پیچھے پراپرٹی ہی ہے انشاءاللہ۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا المیہ، یہاں نہ امن ہے نہ سکون ہے، اور ایسے معاشرے تباہ ہی ہو جاتے ہیں جہاں پہ قانون کی عمل داری نہ ہو۔ اب آپ خود ہی سوچیں اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہاں پہ کم از کم امن تو ہو جائے، تاکہ ہماری آئندہ نسلیں اس قسم کے حالات سے محفوظ رہیں۔